अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे, बलूचिस्तान। जी हाँ, आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान का ये जो सूबा है, एक तो यहाँ पे गुर्बत अफलास बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आप सबके इल्म में है कि यहाँ से लोगों को उठाया जाता है और वो लोग बाद में मिलते भी नहीं हैं। कई कई साल पहले जो लोग उठाए गए थे, उनका आज तक कोई पता नहीं। आज आपको मैं जो बात बताऊंगा वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जब भी आपने देखा पुलिस किसी बंदे को पकड़ती है तो उसकी फिर जो पिछली हिस्ट्री होती है वो चेक करते हैं कि इसने कौन कौन से क्राइम किए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो हमारी पाक फौज पे उस वक्त इल्ज़ाम लगा कि वहाँ पाक फौज के लोगों ने वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती की, और जिसके नतीजे में जो बंगाली थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अलहदा एक मुल्क चाहते हैं जहाँ पे हमारी ख़वातीन जो हैं या दूसरी अवाम जो है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सके। आप सबको ये भी पता है कि इस पर बाकायदा तौर पर बेशुमार प्रोग्राम हुए और कई चीज़ें ऐसी थी जो गायब कर दी कि आज तक सामने नहीं लाई। हमारी फ़ौज का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बिल्कुल मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इस वक़्त सड़कों पे बलूचिस्तान में बेशुमार ख़वातीन हैं जो सड़कों पे बैठी हुई, धरना दे के बैठी हुई हैं, और वहाँ पे उनका ये मतालबा है कि जो उनके प्यारे हैं जिनको गायब किया गया है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पे हम अभी तक उनका कोई पता ही नहीं कि कहाँ पे है, और कोई बंदा उसका जवाबदेह नहीं है। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का। अगर आपको नामालूम अफराद उठा के ले जाएं तो फिर आप समझें कि अगर जिंदा बच गए तो आपकी किस्मत है, और नामालूम अफराद आप सबके इल्म में है कि कहा जाता है कि ये फ़ौज के एजेंसियों के लोग हैं, और यही वो लोग हैं जो लोगों को उठाते हैं और फिर उनके साथ क्या करते हैं आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बड़े संगीन हैं। ख़वातीन, लड़कियां जो इस वक्त सड़कों पे बैठी हुई हैं वो बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ामात फ़ौज के ऊपर लगा रही हैं। जो भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हालात, बेचैनी की कैफियत, मगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कह रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी यहाँ गुजर रही है। मगर वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि उनकी तो ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। शराब शबाब की महफ़िलें, उनकी एक अलहदा दुनिया है। उनको एयरपोर्ट पे भी कोई पूछने वाला नहीं है, उनको तलाशी देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी तो ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। मगर आम पब्लिक की जो हालत है वो सड़कों पे आप देखें तो उनसे जब बातचीत हुई तो पता चला कि यहाँ से बेशुमार लड़कियाँ उठाई गई हैं और वो फिर फौजी कैंपों में पहुँचाई जाती हैं जहाँ उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और बाद में और ख़तरनाक हालात, हेलीकॉप्टर से ऊपर से गिरा दिया जाता है। हज़ारों की तादाद में बताया जा रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ ख़वातीन को जिस वक़्त सड़कों पे आई हुई अपने मर्दों के लिए आवाज़ उठा रही हैं, और वो ना तो उनको खाने की फ़िक्र है, ना पीने की फ़िक्र है, ना उन्हें कोई और फ़िक्र है। उन्हें फ़िक्र है तो अपने प्यारे जो भी उनके थे जिनको उठा लिया गया उनकी फ़िक्र है। किसी का बाप उठा लिया गया, किसी का भाई उठा लिया गया, किसी का अपना खामद उठा लिया गया, किसी की बहन उठा ली गई, और बाद में कोई पता नहीं कि वो लोग किधर जाते, पता नहीं वो इस दुनिया में हैं या नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनके पास इतना टाइम है कि उन लोगों को संभाल लें। हो सकता है कि जिस तरह बताया जा रहा है कि ऊपर से गिरा दिया जाता है, और नौजवान लड़के बहुत ज़्यादा जो है फ़ौज पे ये भी इल्ज़ाम है कि उनको भी ऊपर से गिराया गया और मौत की नींद सुला दिया गया। नाज़रीन, आज ये ख़वातीन वहाँ पे बैठी जब मैं देख रहा था तो मुझे दुख हो रहा था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क, जब से हम सुन रहे हैं कि आज़ादी मिली है,
مگر آزادی وہاں پہ کہاں ہے؟ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اگر کسی پہ الزام ہے تو آپ کو 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، پھر عدالت کے ذریعے پورا کیس چلتا ہے۔ مگر کیونکہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے۔ آج اگر کوئی ملک پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو کیا عوام پاک فوج کا ساتھ دے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے اور اپنی دنیا میں مست رہیں گے، ایک جنگ تو ہم پہلے بھی ہار چکے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جنرل یحییٰ جو تماشبین تھا، شرابی کبابی تھا، اس دور میں آدھا ملک ہم ویسے ہی اپنے ہاتھ سے خود دے چکے ہیں، اور باقی کا جو ملک ہے وہ بھی کوئی پرسکون نہیں، مکمل طور پر میڈیا جھوٹ کے ذریعے آپ کو بتاتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، جو دوسری میڈیا ہے وہ آپ کو خبر ہی نہیں دیتی، کوئی ادارہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا۔ عمران خان کی گورنمنٹ بھی آئی، وہ بھی نامعلوم افراد کا پتہ نہیں کر سکی کہ کون لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے۔ 35 سال سے یہ جو اب دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے یہ شخص بھی، نواز شریف، یہ بھی پتہ نہیں کر سکا۔ بے شمار لوگ ہیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں، کوئی ان کا جواب دے نہیں۔ کتنے چیف جسٹس آئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ آتے ہیں، وہ آ کے اپنے حکم نامے جاری کرتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ کوئی چیف جسٹس نہ تو پاکستانی عوام کے مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے، نہ اس کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے۔ آپ کو جتنے بھی چیف جسٹس میری زندگی میں 12 ابھی تک جو گزرے ہیں، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی عوام کی بات کر رہا ہو، کوئی قانون کی بات کر رہا ہو۔ اسی طرح جو چیف آف آرمی سٹاف آئے انہوں نے بھی کوئی ایسا اہم کردار ادا نہیں کیا۔ مشرف کی بات آپ کر لیں، مشرف نے بھی ان لوگوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آئے دن ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ہر طرح کا ظلم ان پر کیا جاتا ہے۔ جب یہ کراچی جاتے ہیں راستے میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے یہ کسی دوسرے ملک کے لوگ ہیں۔ ان سے رشوت لی جاتی ہے، ٹیکس لیے جاتے ہیں، اور کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہے یہ لوگ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بھٹی کو مارنے میں مشرف کا ایک اہم کردار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے ملک میں لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ ان کو خوراک نہیں دے سکتے، بجلی نہیں دے سکتے، پانی نہیں دے سکتے، صرف ان کو اٹھا کے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آزادی کا خواب تو ہر قوم دیکھتی ہے۔ اور جب آپ زبردستی کر کے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں، کدھر جائیں؟ یہ سوال ہے۔ یہ خواتین جو اس وقت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کب تک کامیاب رہیں گی، یہ کہاں تک کامیاب رہیں گی؟ مگر میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی بات سننے والا ہوگا، کیونکہ جو لوگ بھی اوپر بیٹھے ہوئے وہ یا تو ایسے جابر بادشاہ جو آپ نے سنے ہوں گے ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، رحم ان کے دل میں نہیں ہے، اور طاقت کے نشے میں وہ سب کچھ بول چکے ہیں۔ کوئی قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، کوئی اللہ کا واسطہ دے رہا ہے، مگر ان چیزوں سے میرا خیال ہے کہ وقت کے جو فرعون ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب کے علم میں کہ پاکستانی قوم پہ جس طرح یہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ خبریں اٹھائی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ جاتے کہاں، مگر جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ جاتے ہیں، نہ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم ان کے لیے آواز اٹھائے گی، نہ کوئی ایسی تنظیم سامنے آئے گی جو کھل کر ان کے متعلق بات چیت کر سکے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فوج کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگے ہیں جس سے فوج میں اور عوام میں اتنی دوری بڑھتی جا رہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ تصویریں لگائیں، آپ بورڈ لگائیں، آپ جو مرضی لگائیں، اس سے یہ دوری ختم نہیں ہوگی۔ تصویریں وہاں پہ لگائی جاتی ہیں جہاں پہ آپ سب کے علم میں ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ ہو رہا ہو،
جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تصویریں لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ تصویر لگ گئی ہے تو اس سے کام ہو گیا. جس طرح نواز شریف نے کئی دفعہ جا کے بورڈ لگائے تھے اس سڑک کا افتتاح نواز شریف نے کیا اور 3 دفعہ وہاں پہ بورڈ لگے, افتتاح پھر بھی نہیں ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بورڈ لگا دو یا یہاں لکھ دو یہاں سڑک بنے گی, یہاں بینک بنے گا, یہاں یہ بنے گا, تو اس طرح چلتا. جب تک آج تک آپ اپنے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق لے کے نہیں آ سکے, ان پر قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سائفر کی بات اگر کر لیں تو وہ بھی آپ سب کے علم میں. اگر کوئی قانون ہوتا, کوئی آئین ہوتا تو باجوہ عمران خان کی جگہ جیل میں ہوتا, مگر وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین کو جو اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی, اور ان کو بھی بتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. جب یہ دھرنے ختم کریں گی تو لسٹیں بنا کے یہ طاقتور لوگ یہ جرنیل ہیں آپ کے ان کو دوبارہ اٹھائیں گے, اور جو کوئی ان کی لیڈر ہوگی ان کو بھی اٹھائیں گے. یہی طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے ایک جیل میں آپ رہ رہے, آپ وہاں پہ سانس نہیں لے سکتے. آزادی کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے مگر آزادی کا تعلق پاکستانی عوام سے نہیں. وہی لوگ آزاد ہے جو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے. نہ میڈیا آزاد ہے, نہ عدالتیں آزاد, نہ ادارے آزاد ہیں. ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کو ہر قسم کا جو ذہنی اذیت کا پروگرام ہے وہ بنا کر پھر اذیت دی جاتی ہے. جی ابھی ایک پروگرام آ رہا ہے آپ کی آواز, 40 پاکستانیوں کے ساتھ یورپ میں کیا ہوا دیکھنا مت بھولیے. اور آج مبارک کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ مریم کے کہنے پہ کتنا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے, اور مریم کے پاس وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس کی مٹھی میں ہیں. یہ 2 اہم پروگرام ہیں, ضرور دیکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ مجھے فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, جڑے رہیں میرے ساتھ.